أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة اور لا نہ تکونو تم ہو جاؤ ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح جس نے نقضت توڑ دیا، جس عورت نے توڑ دیا غزلہا اپنے سوت کو، اپنا سوت وہ جسے وہ بٹتی تھی، بالوں کے ذریعے رسی جو بنائی جاتی ہے اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے غزل۔ پچھلی آیت میں پڑھا نا لا تنقضوا الایمان، نہ تم توڑو قسموں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تشبیہ دے کر بات سمجھائی ہے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک پاگل عورت تھی مکے میں جو اس طرح کی احمقانہ حرکت کرتی، پہلے بڑی محنت کرتی اور سوت کو بٹتی، پھر اس کے بعد اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی، ٹکڑے ٹکڑے۔ اب جو بھی شخص یہ کرے اس کو کیا کہیں گے؟ احمق، پاگل ہے۔ بچے ہوتے ہیں بچپنے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ پورا جناب اپنی کھیل کا ساز و سامان بناتے ہیں، جب کھیل مکمل ہوا تو سب کچھ توڑ تاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بچوں والی حرکت ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسموں کے ضمن میں یہ تشبیہ دے کر بات سمجھائی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ احمقانہ حرکتیں نہ کرو، قسمیں کھا لو، پکے وعدے کر لو، پختہ عہد کر لو، پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دو، توڑ ڈالو۔ اس لیے کہا ولا تکونوا کلتی، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ نقضت غزلہا جس نے اپنا سوت توڑ دیا، من بعد اس کے بعد قوت کہ اسے مضبوط کر لیا، طاقتور بنانے کے بعد، مضبوط کر لینے کے بعد اتنی محنت کی اور اتنی مضبوط رسی یا سوت تیار کیا، پھر اس کو توڑ ڈالا، انکاثا ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ کر دیا، اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ تو ایسا تم نہ کرو۔ تتخذون تم بناتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو دخلاً دھوکا، فریب، فراڈ، بینکم آپس میں، دخلاً در حقیقت دخلاً ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کا اس چیز کے ساتھ تعلق نہ ہو جس میں اس کو داخل کیا جائے۔ یہ سراسر کیا ہے؟ ملاوٹ، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ مثال کے طور پر پتی کے اندر لوگ چنے کے چھلکے داخل کر دیتے ہیں، اب ان کا پتی کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے نا۔ سرخ مرچ ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز شامل کر دی جائے جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ واضح طور پر دھوکہ، فراڈ، یہ دخل ہے، یعنی ایسی چیز کو آپ داخل کر دیتے ہیں جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا، فراڈ کا، فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جس کے سامنے قسم اٹھائی ہے وہ بیچارہ اعتبار کر بیٹھا کہ ٹھیک ہے ابھی اس نے قسم اٹھا لی ہے، اس نے معاہدہ کر لیا ہے، اب یہ نہیں اس کو توڑے گا، لیکن اس قسم کی آڑ کے اندر تم کسی کو دھوکہ دے دو، تو اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ ان تکونا یہ کہ ہو امتن ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک قوم، ہی وہ اربا زیادہ من امتن دوسری سے، اس طرح تم ایک جماعت کو دوسری سے بڑھانا چاہو کہ ہماری جماعت بڑھ جائے، ہم زیادہ طاقتور ہو جائیں۔ ان معاشروں میں ایسا ہی ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو جتنی طاقتور قوم ہوتی ہے وہ اپنے سے کم تر، کمزور، غریب قوم کو اسی طرح سے اپنے ماتحت رکھتی ہے، دبا کے رکھتی ہے تاکہ ہمارے ساتھ لوگ زیادہ سے زیادہ ملیں۔ آپ دیکھو نا کتنی بڑی تعداد کے اندر کفار جمع ہوئے،
کبھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر قرآن پاک کی بے حرمتی کی، بڑے بڑے معاہدے، حالانکہ قانون دنیا میں موجود ہے، کسی کی آپ مذہبی طور پر دل آزاری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے یہ اس انداز کے اندر یہ کیا اور معاہدے توڑ ڈالے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے فراڈ کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اس طرح تم یا اس راستے پر چل کر تم اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی کو، اپنی قوم کو دوسرے سے بڑا کر لو۔ یہی تم چاہتے ہو نا کہ تم اسے زیادہ کر لو، افرادی قوت تمہارے ساتھ زیادہ ہو جائے، جو جتنا زیادہ چال باز ہوتا ہے لوگ اتنا ہی اس کے ساتھ جڑتے ہیں، شریف آدمی کے ساتھ لوگ نہیں جڑتے، ٹھیک ہے نا، وہ شریف ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، جو جتنا بڑا بدمعاش ہوگا، جو جتنا بڑا فراڈیا ہوگا، دھوکے کرنے والا ہوگا، لوگوں کے مالوں پر قبضے کرنے والا، غصب کرنے والا، قتل کرنے والا، اتنے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت پرانی روایت زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم نے مسلمانوں ایسا نہیں کرنا۔ انما در حقیقت یبلوکم، تمہیں آزماتا ہے اللہ تعالیٰ بھی، اس کے ساتھ یہ حکم دیا ہے تمہیں، پرانی تمہاری عادت چلی آ رہی ہے، دل و دماغ کے اندر دوسرے کو دبانا اور اپنی جماعتوں کو، پارٹیوں کو بڑا کرنا، اور پھر اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، جائز طریقہ ہے کہ ناجائز، یہ در حقیقت تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اب اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈال دیا ہے، تمہاری آزمائش فرمائی ہے یہ حکم دے کر کہ پرانی روش اب تمہیں چھوڑنی پڑے گی، اور خوش قسمت لوگوں نے اس کو چھوڑ بھی دیا، اللہ رسول کی بات کو مان بھی لیا اور سرخرو ہو گئے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ، اور تاکہ وہ بیان کر دے، ضرور بالضرور بیان کرے، کھول کے رکھ دے، لکم تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، اور ضرور بالضرور بیان کرے گا، کھولے گا، اوپن کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، ما وہ چیز کن تم کہ ہو تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ دنیا میں تمہارے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات میں اختلافات ہو جاتے ہیں، فیصلے نہیں ہو پاتے، یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ جتنے معاملات میں تم اختلافات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول کے رکھ دے گا، یہ تمہارا نظریہ تھا، یہ ان کا نظریہ تھا، یہ تمہارا موقف، یہ ان کا موقف، تم حق پہ ہو، وہ غلط ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر بیان کر دے گا۔ اب جس وقت قسمیں اٹھائی جاتی، پہلے وقتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، آج بھی ہے، معاہدے ہو گئے، قسمیں اٹھا لی گئیں، جناب ایک دوسرے کا امن کا خیال کریں گے، تم ہمارے حلیف ہو، ہم تمہارے حلیف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں اگر کوئی ان سے طاقتور قوم نظر آ گئی، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان کے ساتھ توڑ دیا، ساری قسمیں قرآن پیچھے رہ گئے۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ معاہدے کر لیتے ہیں اور پھر بجا طور پر کہہ دیتے ہیں یہ کون سا کوئی قرآن حدیث ہے، یہ تو بس معاہدے ہی نا، کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے نا، اگر اس کو توڑ دیا تو کیا فرق پڑ گیا ہے۔ آج دنیا میں تو چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، ممکن ہے یہ فراڈ کرنے والے، دھوکہ کرنے والے جیت بھی جائیں، لیکن قیامت کے دن تو نہیں نہ جیت سکتے۔ قیامت کے دن اللہ سب کچھ کھول کر بیان کر دے گا۔ وَلَوْ، اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالی، لَجَعَلَكُمْ تو بنا دیتا تم سب کو، امتاً امت، واحدتاً ایک، سارے کے سارے ایک ہی امت ہوتے، کوئی آپس میں اختلاف ہی نہ ہوتا، یہ قسموں کی، یہ معاہدوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی، سارے ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی ناج پر چل رہے ہیں۔ لیکن اس سے پھر انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ختم ہوتا تھا۔ اللہ نے یہ واحد مخلوق، اشرف المخلوقات ایسی رکھی ہے جس کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے۔ جنات کی حیثیت بھی ثانوی ہے، بات کی ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، فرشتوں کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر لیں، تمہارا دل چاہتا ہے تو میری مانو، دل چاہتا ہے نہ مانو، فرشتوں کو بھی یہ نہیں ہے۔ انسانوں کو یہ ہے اما شاکرن و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، شکر گزار بن جاؤ، ناشکر بن جاؤ، جس کا دل چاہتا ہے مومن بن جائے، جس کا دل چاہتا ہے کافر بن جائے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی ناج میں چلا دیتا پھر یہ مقصد پورا نہ ہو پاتا، سارے ایک ہی امت ہوتے، ایک ہی طریقے پر چلتے، تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا نا، یہ ختم ہو جانا تھا۔ فرمایا ولیکن، اور لیکن،
یضل وہ گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اب جو گمراہی کی طرف بڑھتا ہے اللہ سے رسی دراز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی مجبور تو تجھے کیا ہی نہیں ہے، یہ مقصد ہے اس کا، کیونکہ بندہ خود قدم اٹھاتا ہے پہلے غلطی کی طرف، گناہ کی طرف، گمراہی کی طرف، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیری رسی ہم نے دراز کر دی، نولہ ما تولی، جدھر پھرتا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، زبردستی تو ہے نہیں نا۔ ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، جو ہدایت کی طرف آتا ہے، سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی طرف چلتا ہے، اللہ اس طرف راستے ہموار کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے، ہماری طرف بڑھتا ہے، ہم اس کے لیے اپنے راستے واہ کر دیتے ہیں، بالکل کھلے اوپن کر دیتے ہیں، لے بھی چل لے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ اور ضرور بالضرور تم سب سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو تم تھے تم تعملون عمل کرتے، دنیا میں جو تم نے عمل کیے سب کا تمہیں جواب دینا ہے، یہ عمل کیا کیوں کیا، ٹھیک ہے نا، حکم تو تمہیں یہ تھا اور تم نے یہ کیوں کیا، یہ ساری کی ساری اللہ کے ہاں اپنی ہسٹری پوری کی پوری اس کو دیکھنا بھی پڑے گا اور اس کے بارے میں جواب بھی دینا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو دخلاً دھوکہ، فریب، فراڈ کا ذریعہ، بینکم آپس میں، فتزل کیا نقصان ہو سکتا ہے، پس ڈگمگا جائیں گے، پھسل جائیں گے، قدم قدم بعد ثبوتها پکے ہو جانے کے بعد، قدم جم جانے کے بعد پھسل جائیں گے۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے کہ جب تم نے کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا نا، اب اگر تم نے معاہدہ کر لینے کے بعد، قسمیں اٹھا لینے کے بعد، عہد و پیمان کر لینے کے بعد اگر توڑ دیا تو پھر تمہاری ساکھ خراب ہو جائے گی معاشرے میں، کہ بھئی مسلمان تو ایسے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تمہاری ویلیو نہیں رہے گی، لوگ تمہارے لیے پھر اس طرح کے اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم معاہدہ توڑو تو جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، نو مسلم ہیں، یا جو لوگ توجہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام پر آنا ہے، وہ تمہارے اس رویے سے پھسل جائیں، ڈگمگا جائیں اور واپس کفر میں چلے جائیں کہ یار مسلمان تو، یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی تھا کہ لوگ عہد و پیمان، اپنی قسموں کا پاس لحاظ رکھتے تھے، اور یہ مسلمان ہو کر نہیں کرتے، تو یہ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر نتیجہ یہ نکلے گا، وَتَذُوقُوا اور تم چکھو گے، السُّوءَ برائی، تکلیف، بما اس وجہ سے کہ صددتم تم نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، کیونکہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کا ذریعہ بنے، وہ لوگ واپس پلٹ گئے، کفر میں چلے گئے، تو تم چونکہ اس کا ذریعہ بنا، اس کی سزا تمہیں پھر دنیا میں ملے گی۔ ظاہر ہے تمہاری جماعت بڑی نہیں ہوگی، تمہارا دین نہیں پھیلے گا، ٹھیک ہے نا، لوگ دین کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور تم کمزور سمجھے جاؤ گے، پھر اس کی اذیت، تکلیف اور یہ ساری مصیبتیں تمہیں پھر برداشت کرنی پڑیں گی، یہ تو دنیا میں ہے۔ وَلَكُمْ اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، جو لوگ اپنی قسموں کو دھوکے اور فراڈ کا ذریعہ بناتے ہیں اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنے سوت کو مضبوط کر دینے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے اور فراڈ کا ذریعہ بناتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ کہ ایک جماعت دوسری سے زیادہ بڑی ہو جائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور قیامت کے دن ضرور بالضرور اس چیز کو تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دے یا بنا دیتا۔
وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے اور فراڈ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وگرنہ قدم جم جانے کے بعد پھسل جائیں گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں اس وجہ سے تکلیف کا مزہ چکھنا پڑے گا کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔